پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع، فائدوں کو، لہم، اپنے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی حج پر جاتا ہے اس کو فائدہ نصیب ہوتا ہے، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدے کی جگہوں پر. دیکھیں فائدے دو طرح کے ہوتے ہیں، دینی فائدہ اور دنیاوی فائدہ. دینی فائدے کو آپ اخروی فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو دین سے جڑے فائدے ہوتے ہیں obviously وہ آخرت سے لنکڈ ہوتے ہیں. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ فائدے سے مراد دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ حج پر جانے سے دینی فائدے کیا ہوتے ہیں اور دنیاوی فائدے کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے دینی فائدے دیکھ لیتے ہیں. انسان اللہ کے گھر عبادت کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس کو تو دیکھنا بھی اتنا آپ کو سرور دیتا ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. جیسے آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا سا جو خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہوتا ہے نا، آپ کے دل کی حالت عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آپ ایک ہیوج سا بیت اللہ دیکھتے ہیں تو دیکھنے کو تو وہ ایک چار دیواری ہے، لیکن جانے کیا اس میں روحانیت ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹھیک اس کے اوپر 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک اور گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، اور وہاں طواف کر رہے ہیں کون؟ فرشتے. اور آپ نیچے دیکھتے ہیں کہ انسان طواف کر رہے ہیں. کیا ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے. اور جب ان احادیث کے علم کے ساتھ اور قرآن کی آیتوں کے علم کے ساتھ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو خانہ کعبہ دیکھنا ہی صرف اتنا سرور دیتا ہے اور آپ ایسا لگتا ہے کسی اور دنیا میں ہی آ گئے. الحمدللہ. چاہے آپ اس کو میڈیا پر جتنا بھی دیکھ لیں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کئی بار اس کو میں نے میڈیا پر دیکھا، لیکن جو لائیو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. وہاں جو ایٹماسفیئر ہے اور جو مطاف ہے اور جو طواف ہو رہا ہوتا ہے، مطلب کچھ ویوز ایسے ہیں کہ اس میں آپ کو عبادت نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں. بڑا ہی عجیب معاملہ ہے وہاں کا. تو اللہ کے گھر کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں. پھر یہ کہ زمزم کا پانی وہاں آپ وافر مقدار میں پی سکتے ہیں. یعنی اگر آپ صرف اور صرف زمزم پینا چاہیں ہر ٹائم تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وافر مقدار میں آپ کو زمزم نصیب ہوتا ہے. یہ ہے وہاں کا دینی فائدہ. اچھا، زمزم پینے سے آپ جو فائدہ طلب کریں گے نا وہ ملے گا. یعنی پی تو آپ پانی رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہدایت کی دعا کریں آپ کو ہدایت ملے گی. اگر آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے پی رہے ہیں آپ کی بھوک مٹ جائے گی. یعنی اگر دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں زمزم سے تو وہ نصیب ہوگا. کوئی آپ دینی فائدہ چاہتے ہیں زمزم سے تو وہ نصیب ہوگا. یہ تو میریکل واٹر ہے نا جو ابھی تک جاری اور ساری ہے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے زمزم کا کنواں؟ کیا وہ کنویں کی شکل میں جیسے کنواں بنتا ہے؟ وہ کچھ سوراخوں کی شکل میں ہے. حیرت کی بات ہے. کچھ ٹائم پہلے حرم میں ہی مطاف کے ایریا میں کچھ سیڑھیاں تھیں، جو سیڑھیاں لگ کے نیچے جاتے تھے اور وہاں پر آپ کو یہ زمزم کا جو کنواں تھا دیکھنا مل جاتا تھا. تو خیر انہوں نے پورا اس کو بند کر دیا ہے کیونکہ کافی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی اور کافی میس بھی ہوتا تھا، کیونکہ لوگ پانی پی کر آتے تھے تو وہ گیلا بھی ہو جاتا تھا، اسٹیئرز بھی گیلی ہو جاتی تھی، کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے تھے، لوگ سلپ ہو جاتے تھے. انہوں نے اس کو وہاں سے بند کر دیا. لیکن آج بھی اگر آپ اس زمزم کے کنویں کو وزٹ کرنا چاہیں تو شاید کر سکتے ہیں. میں نے خود پرسنلی اس کو دیکھا تھا تو اس میں سوراخ تھے قاعدہ. اچھا، ہر وقت پانی جاری نہیں ہوتا. اس کا جو لیول ہے پانی کا کہ اتنا وہ بھرتا ہے، اور جب وہ بھر جاتا ہے تو وہ سوراخ میں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اتنی پائپ لائنز جڑی ہوئی ہیں، اتنی ساری پائپ لائنز جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ڈیلی بیسس پر اتنا یہ پانی نکل رہا ہے اور یہ دنیا میں جا رہا ہے. اور وہاں مکہ اور مدینہ میں تو حرمین میں موجود ہے نا تمام نمازیوں کے لیے، تمام زائرین کے لیے. آپ سوچیں یہ کتنا پانی آ رہا ہے اور یہ کب سے آ رہا ہے. جب حضرت ہاجرہ نے پانی تلاش کیا تھا تب سے یہ آ رہا ہے. کہا جاتا ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ کے پاس سے یہ پانی جاری ہوا تھا. اور یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین نے آ کے اپنا پر مارا تھا تو وہ پانی جاری ہو گیا تھا. سبحان اللہ. کم از کم اگر آپ کہیں نا تو 4000 سال ہو چکے ہیں. 4000 سال سے یہ پانی جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. کیسا یہ پانی ہے، اس کو کائی نہیں لگتی، یہ خراب نہیں ہوتا. آپ سالہ سال اس کو رکھیں اس کو کائی نہیں لگتی، اس میں کوئی بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتا ہے.
اس پانی پر تو نان مسلم نے بھی تحقیق کر لی, اس میں یہ نیوٹرینٹس ہیں, یہ بتایا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ کہ دعائیں تیزی سے قبول ہوتی ہیں. ویسے اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حرم میں دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جگہ ایسی ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقدس جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, اس وجہ سے وہاں دعائیں تیزی سے قبول ہوتی ہیں. پھر یہ کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں, ثواب آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ہوتا ہے. کہیں اور ہے یہ اجر؟ کہیں اور یہ اجر نہیں ہے, صرف اور صرف حرم مکی میں ہے, کہیں نہیں ہے. پھر طواف اور سعی جیسی عبادتیں نصیب ہوتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں کی جا سکتی. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی فیلنگز کے ساتھ گھر لوٹتے ہیں, اور دل کو جو سکون ملتا ہے, ایمان جو بڑھتا ہے, سبحان اللہ, اس کا تو کیا ہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر آنا نصیب کرے. ویسے بھی اللہ چونکہ وہاں پر میزبان ہوتے ہیں تو بڑی ہی زبردست مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ جتنی چاہیں کھجوریں کھائیں, آپ جتنا چاہیں زمزم پئیں, آپ کو فری آف کاسٹ یہ ساری چیزیں وہاں کسی نہ کسی طرح سے اویلیبل ہوتی رہتی ہیں. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ کے وہاں پر اس طرح کے انفاق کرتا ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ منتھس ایسے ہیں کہ جس میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, اور کچھ ڈیز اسپیشل ہوتے ہیں جس میں لازمی لوگ روزہ رکھتے ہیں, جیسے ایام بیز وغیرہ ہیں. آپ حرم پہنچ گئے اور آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں, اگر وہاں روزہ افطار ہوگا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ رزق تو ضرور ہی ملے گا. آپ جا کے لیں اس کی بھی ضرورت نہیں, آپ کے آگے آ کے کوئی رکھ کر جائے گا. میرا تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ, الحمدللہ. رمضان میں تو لوگ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں, اور بہت سارے فارینرز بھی ہوتے ہیں جو دستر لگواتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دستر پر آ کر بیٹھیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں وہاں پر آنے والے بندے کی ویلیو, کہ وہ حرم میں ہے, آیا ہے عمرہ یا حج کرنے کے لیے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے, تو اگر یہ ہمارا مہمان بن جائے گا تو ہمارے نصیب کھل جائیں گے. تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, پکڑ پکڑ کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے دستر پر بیٹھیں, آج آپ ہمارے دستر پر بیٹھیں. اور بڑے بڑے شیخ جن کے لباس سے آپ کو لگے کہ پتہ نہیں کتنا قیمتی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, اور وہ ایسا ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک عام بندہ ہے. تو میں وہاں جب بھی جاتی ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہم آ گئے ہیں, بہت ہی یونیک دنیا ہے. پھر اسی طرح سے دنیاوی فائدے بھی ہیں, انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا سے لوگ آتے ہیں, آپ ان کے کلچرز کو دیکھتے ہیں, بعض دفعہ وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو بہت ساری معلومات ملتی ہے. پھر اسی طرح سے تجارت کا موقع بھی ملتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے چھوٹا موٹا بزنس کر کے اپنے عمرے کا یا حج کا خرچہ نکال لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی پروڈکٹ جو اپنے ملک کی خاص ہوتی ہے وہاں جا کر سیل کر دیتے ہیں. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت دی ہے نا, کہ اگر آپ اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نیت چینج ہو جاتی. پہلی نیت کیا ہونی چاہیے, حج پر جا رہے ہیں, لیکن پھر دوسری چیز آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں, یہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر کوئی چیز آپ بیچ دیں, کوئی ایسا بزنس کر لیں جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپینسز کور ہو جائیں. پھر یہ کہ آپ کو تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملتا ہے. مکہ میں بھی بہت سارے ہیں, مدینہ میں تو بہت ہی سارے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ وہاں جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ بدر کا میدان دیکھتے ہیں, احد پہاڑ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے آپ تبوک کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں جنگ تبوک ہوئی تھی, کیونکہ وہ بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ مکہ میں غار حرا کو وزٹ کر سکتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جگہ بھی بتائی جاتی ہے. خیر وہاں اب لائبریری بنا دی گئی ہے, لیکن بہت سارے تاریخی مقامات کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس سے آپ کے علم میں جہاں اضافہ ہوتا ہے وہاں آپ کی روحانی قوتوں میں بھی بڑا اضافہ ہوتا ہے. اچھا کچھ بھی ہو, آپ کو اس بات کا احساس تو ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے رہے, اصحاب چلتے پھرتے رہے, صحابیات چلتی پھرتی رہیں, ان کے یہاں گھر تھے. سبحان اللہ, آپ کی فیلنگز بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں. تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر یہ کہ حج کے ٹائمنگز میں تو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی بہت ملتا ہے. اچھا صرف وہاں کے لوگوں کو نہیں, آپ کو پتہ ہے جہاز بھر بھر کے
پوری دنیا میں سعودی گورنمنٹ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ بھیجتی ہے، دنیا بھر میں جاتا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں تو کتنی قربانیاں ہوتی ہوں گی، لاکھوں قربانیاں ہوتی ہوں گی. کوئی ہی ہوتا ہے جو قربانی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزوں کے ساتھ اپنی قربانی کو کمپنسیٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ باقی تو سبھی قربانی کرتے ہیں. اتنا گوشت ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہوائی جہاز بھر کے جا رہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر لوگ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں. پھر یہ کہ توحید کا مرکز ہے، ایک اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے ایئرلی بیسس پر کہ دنیا کے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی ٹھاک بیٹھتی ہے. یہ منظر جو حرم کا ہوتا ہے نا، جس میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ساتھ رکوع اور سجود ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کفار کے دلوں کو مروب کر دیتے ہیں، دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں فائدوں کو اپنے لیے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں یا پھر نام لیں اللہ کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں. یہاں پر ذکر سے عام مراد بھی ہے اور خاص مراد بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ایام معلومات سے بھی دو مرادیں ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. عام ذکر، کوئی بھی ذکر، ٹھیک ہے، جس میں تسبیحات ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، درود پاک ہے، آپ جو بھی ذکر کریں، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم عام ذکر مراد لیتے ہیں تو پھر ایام معلومات سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے. عشرہ ذوالحجہ یعنی پہلی ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، ٹھیک ہے، پورا عشرہ. اور اگر یہاں پر ہم خاص ذکر لیں تو اس سے مراد قربانی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اسی لیے آپ دیکھیے یہاں پر نام لیں اللہ کا. تو چونکہ آیات حج کی ہیں تو خاص ذکر سے مراد پھر قربانی ہے. اگر یہ معنی ہم لیں تو پھر اس سے ایام معلومات دو ہوں گے. ایک ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ، اور دوسری مراد ذوالحجہ کی 4 تاریخیں 10، 11، 12، 13، کیونکہ یہ 4 دن قربانی کے ہیں، ٹھیک ہے جی. اللہ کے ذکر سے 2 مرادیں ہیں، عام ذکر اور ایک خاص ذکر. عام ذکر کوئی بھی ذکر، ٹھیک ہے. جب عام ذکر کا معنی لیں گے تو ایام معلومات سے مراد پھر کیا ہوگا؟ عشرہ ذوالحجہ، ٹھیک ہے، پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک. اگر ہم خاص ذکر لیں تو قربانی مراد ہے، کیونکہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، اس پر بھی اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم قربانی معنی لیتے ہیں تو پھر ایام معلومات سے 2 مرادیں ہوں گی. ایک ایام تشریق جس میں 11، 12 اور 13 ہے، اور دوسری مراد ذوالحجہ کے 4 دن جس میں 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ، کیونکہ یہ 4 دن قربانی ہو سکتی ہے. یہ تمام آراء مفسرین کی ہیں. علی ما رزقہم، اوپر اس کے جو اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپائے کی قسم میں سے یا پھر جانوروں کی قسم میں سے مویشی. آپ جانتے ہیں کہ انہی کی ہی قربانی کی جا سکتی ہے، انعام کی قربانی ہی کی جا سکتی ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے. کس میں سے؟ اس گوشت میں سے. یعنی پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام پر قربانی کرو، اور پھر کیا کہا گیا کہ اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ بھوکے کو، الفقیر محتاج کو، یعنی کھلاؤ بھوکے کو بھی اور محتاج کو بھی. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے کو اور محتاج کو. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیر محتاج کو نہیں دے سکتے. احادیث سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم غیر محتاج کو بھی دے سکتے ہیں. یہاں بات صرف اور صرف محتاجوں کی ہوئی ہے. تو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کو بھی دیا کرتے تھے، غیر محتاج کو بھی دیا کرتے تھے، ایون دوستوں کو بھی دیا کرتے تھے، اور قربانی کا گوشت خود بھی رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پھر محتاجوں کو اور بھوکوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. یہاں صرف 2 کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں کن کا کہا گیا ہے کہ آپ بھوکے اور محتاج کو کھلاؤ، لیکن مزید کا کچھ ذکر نہیں کیا گیا. لیکن یہ فکر آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ غیر محتاج کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ دور کریں، تفثہم، اپنا میل. تفثہم کا جو لفظ ہے تا فا ثا سے ہے، زائد بال کو کہتے ہیں.
بڑے ہوئے ناخن کو کہتے ہیں، میل کو کہتے ہیں جو گرد و غبار کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل۔ مراد اس سے احرام اتارنا ہے، سر منڈوانا ہے، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا اور ناخن کاٹنا ہے۔ یہ مراد ابن عباس نے بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کرنے کے بعد جو حجاج کرام ہوتے ہیں احرام کے کپڑے اتار دیتے ہیں، اور بیوی سے تعلق قائم کرنے کے علاوہ باقی سارے کام جائز ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے علاوہ باقی سارے کام پھر جائز ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی اپنے بال اور ناخن وغیرہ صاف کر لیں، اسی طرح سے تیل اور خوشبو استعمال کریں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں آئے تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے اور کنکریاں ماری، پھر آپ مینا میں اپنی منزل میں تشریف لائے اور قربانی کی، پھر حجام سے کہا ہاں مونڈ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو یہ حکم دیا اور اشارہ کیا کہ سر کے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف، یعنی ڈائریکشنز بھی بتائیں، اور پھر اپنے بال مبارک لوگوں کو دینا شروع کیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک صحابہ کرام لے لیا کرتے تھے، ایک نشانی کے طور پر ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی کوئی نہ کوئی بلانگنگز اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ آپ جب ان کو یاد کریں تو وہ چیز دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ صحابہ کرام کا بھی معاملہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہم انسانوں کے ساتھ جن سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اگر کوئی پیاری چیز ہمیں دے دے تو ہم اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بسا اوقات تو والد صاحب کا کوئی رومال ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کا ہے۔ تو خیر ایسا معاملہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا یادگار کے طور پر۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حج کرنے والا کیا کرے گا؟ بال کٹوائے گا، ٹھیک ہے، ناخن کاٹے گا، پھر اسی طرح سے نہا دھو بھی لے اور احرام کھول کر عام لباس پہن لے، اور اسی بات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی نذروں کو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد قربانی ہے جس کا ارادہ حاجی کرتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب حرم جائیں گے دوبارہ تو ہم قربانی کریں گے، اور اس سے دوسری مراد شرعی نظر بھی ہے۔ جو بھی نظر حاجی نے حج کے موقع کے لیے کی ہو وہ پوری کرے۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ جائیں گے تو وہاں مسجد حرام میں قرآن پاک کا صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ شرعی نظر ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو آپ پورا کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کھانا کھلانے کی نیت کرتے ہیں کہ ہم حرم میں کھانا کھلائیں گے، قرآن رکھنے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیت کرتے ہیں، تو جو بھی نظر مانی ہے وہ پوری کریں۔ لیکن یہاں پر شرعی نظر کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جب نظر و نیاز کی بات کرتے ہیں تو جب غیر اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے نظر و نیاز بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو نظر و نیاز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایکسٹرا ایفرٹس کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، غیر اللہ کے لیے جو نظر و نیاز ہوتی ہے وہ منع ہے، وہ چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، راضی نہیں کرتی۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قدیم گھر کا۔ یاد رکھیے گا کہ 3 طرح کے طواف ہوتے ہیں۔ ایک طواف قدوم، طواف قدوم وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں تو آپ طواف کریں۔ عام مسجدوں میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تحیت المسجد، ٹھیک، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن حرم اسپیشل ہے۔ حرم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو طواف قدوم ہے۔ قدوم قدم سے ہے، آپ نے قدم رکھا تو اب آپ موقع پاتے ہیں تو طواف کریں۔ اگر نہیں ملتا موقع تو کوئی بات نہیں، موقع مل جائے تو طواف کریں۔ اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے طواف زیارہ یا پھر طواف افادہ، یہ حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے اور یہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور اسی طواف کی یہاں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کا۔ تو کون سا طواف مراد ہے؟ طواف زیارہ کہہ لیں آپ،
یا پھر طواف افاضہ. یہ حج کا اہم رکن ہے، اور یہ طواف وقوف عرفہ اور رمی جمار کے بعد کیا جاتا ہے. اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. کمپلیشن آف حج اسی طواف سے ہی ہوگی. ایک اور تیسرا طواف بھی ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. جب کبھی آپ مکہ چھوڑیں تب آپ طواف وداع کریں. یہ اس کو آنرز دینے کے لیے، یعنی آپ کا آخری عمل کیا ہونا چاہیے؟ طواف وداع ہونا چاہیے. اچھا، بہت سارے علماء اب رش کی وجہ سے یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو جب بھی کوئی کمفرٹیبل ٹائم ملے آپ طواف وداع کر لیں. جیسے کہ بالفرض اگر آپ کو عشاء کے بعد مکہ چھوڑنا ہے لیکن آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ ظہر میں طواف وداع کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے آپ وہاں پر کھائیں گے پیئیں گے بھی، تو ضرورت کی چیز آپ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں جیسے شاپنگ وغیرہ کرنا ہے، کوئی اور چیز خریدنی ہے گھر والوں کے لیے، یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں اگر آپ کی دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ پھر آپ نہ کریں، وہ طواف وداع سے پہلے آپ وائنڈ اپ کر لیں. یعنی طواف وداع کرنے کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف اور صرف ضرورت کی چیزیں ہوں. یعنی آپ اس کو اپنا آخری عمل بنائیں کہ اب آپ وداع کر کے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا ہی دل سوز ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ طواف وداع کر رہے ہوتے ہیں نا، تب آپ کی آنکھ بہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ اتنی ساری خوبصورت یادوں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ دوبارہ سے پھر اپنی دنیا میں جا رہے ہیں اور انہی جھمیلوں میں پھنسنے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے گھر جا کے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہاں کوئی اور کام ہے ہی نہیں. آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، طواف ختم کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ ختم کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے عبادتیں کریں. آپ کی ٹوٹل ایکٹیویٹیز عبادتوں سے جڑی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں کس طواف کی بات ہو رہی ہے؟ طواف زیارہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے 3 طرح کے طواف ہوتے ہیں: طواف قدوم، طواف زیارہ اور طواف وداع. اب یہاں آپ دیکھیے کہ بیت اللہ کا نام کیا بتایا گیا ہے؟ بالبیت العتیق، قدیم گھر کا. یہ پرانا گھر ہے. اچھا، عتیق کا ایک معنی تو پرانا ہے، یہ بہت ہی پرانا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا؟ فرشتوں نے بنایا. آپ سوچیں تو صحیح کتنا پرانا گھر ہے یہ. اور عتیق کا معنی معزز بھی ہے، اور عتیق کا معنی آزاد گھر بھی ہے. اللہ کا گھر اتنا پرانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی معزز ہے. یعنی قدیم ہونے کے باوجود بھی اس کی شرافت اور اس کے احترام میں کوئی فرق نہیں آئے گا جتنا بھی پرانا ہو جائے. ویسے آپ دیکھیں کوئی چیز بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو ایک معنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آزاد گھر ہے، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کا.